اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آپ کی زندگی کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ کی ہر حاجت کو، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ نصف شعبان کا بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے، اور اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بلا یقین یہ رات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی مجھ سے تندرستی مانگے تو میں اسے صحت دوں، کوئی محتاج ہے تو میں اس کی محتاجی کو دور کروں، کوئی رزق میں برکت چاہتا ہے، رزق میں اضافہ چاہتا ہے، رزق کی طلب ہے، میں اس کو رزق عطا کروں۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ سے جس بھلائی کا سوال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بھلائی کے لیے اس حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اس لیے اس رات میں اللہ سے زیادہ توبہ استغفار کرو، درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، اور اپنے گناہوں کی رب تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ الہی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرات فرمائی، اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ فجر تک رہا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک قابض فرما لی۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا تو میں آپ کے قریب پہنچی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ تب آپ کچھ یوں فرما رہے تھے کہ اے میرے رب، میں تیرے عذاب سے، تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات ہی بزرگ ہے، میں تیرے شان شیان، تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے، ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے یاد کر لیے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا۔
تو سامعین یہ تھی مختصر سی نصف شعبان کی فضیلت و برکات جو میں نے آج آپ کے ساتھ مختصر سی شیئر کی۔ اب میں آپ کے ساتھ نصف شعبان کی عبادت اور ایک مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گی۔ نصف شعبان کی عبادت تو آپ نے نصف شعبان یعنی کہ 15 شعبان کو کرنی ہے، لیکن یہ جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے جمعۃ المبارک کے دن لازم کرنا ہے۔ تو سامعین جو آپ نے 15 شعبان کی رات جو نوافل ادا کرنے ہیں آپ نے انہیں کس طرح ادا کرنا ہے، کس طریقہ کار سے ادا کرنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ سامعین آپ نے ماہ شعبان کی 15ویں شب کو 8 رکعت نماز نوافل 4 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے شب برات کی رات 8 نوافل ادا کرنے ہیں اور 2 کی نیت سے نوافل کو ادا کرنا ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے 8 نوافل آپ نے شب برات کی رات ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نے نوافل ادا کر لینے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے خیر کی دعا مانگنی ہے، مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے دعا مانگنی ہے، عمر بالخیر کی دعا مانگنی ہے، بلائیں دفع کرنے کی نیت سے آپ نے دعا مانگنی ہے، یعنی کہ آپ نے خیر و بلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ تو سامعین یہ ہو گیا نصف شعبان کی رات کا ایک خاص اور مجری وظیفہ۔ اب میں آپ کو جمعۃ المبارک کے دن کا خاص اور مجری وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کون سا وظیفہ کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ تو سامعین آپ نے جمعہ کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ نے جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر یا پھر گھر واپس آ کر نماز مغرب سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے جو اب میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور السلام علیکم کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا تم ہی کو موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت اور اس کا غصہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو، سختی اور بد زبانی سے بچو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی کہ تم ہی کو آئے، میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو اور ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ باحوالہ مسلم بخاری۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کو نرمی کی توفیق دیتے ہیں انہیں نرمی کے ذریعے نفع پہنچاتے ہیں، اور جن گھر والوں کو نرمی سے محروم رکھتے ہیں انہیں اس کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔ باحوالہ مشکات شریف۔ تو سامعین آپ نے جمعہ کے دن نماز مغرب سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے جو اب میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ کوثر کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ کو توفیق ہو آپ درود ابراہیم کو اول میں اور آخر میں ضرور پڑھ لیں۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی مختصر سی سورت ہے اور اس کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اور آپ سورۃ کوثر کو جس نیت سے، جس حاجت کے لیے بھی جمعہ کے دن اس کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر اسی نیت سے دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بے شک وہ اولاد کے بارے میں دعا ہو، بے شک رزق میں اضافے کے لیے دعا ہو، بے شک اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کے لیے دعا ہو، جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی جائز نیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس جائز حاجت کو، جائز نیت کو قبول ضرور فرمائے گا۔ اس لیے آپ نے جمعہ کے دن سورۃ کوثر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک کم سے کم 3 مرتبہ لازم پڑھنا ہے، باقی آپ چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو سامعین آج میں نے آپ کے ساتھ ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے 2 طرح کے وظائف شیئر کیے۔
نمبر 1 وظائف جو کہ آپ نے نصف شعبان کی رات کرنا ہے، اور دوسرا وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا، جائز مقاصد ہوگا، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔